الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 830۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ دو شخص آئے، ان میں سے ایک نے تنگ دستی کی شکایت کی اور دوسرے نے ڈاکہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈاکہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ وقت آئے گا کہ قافلہ بغیر محافظ کے مکہ جائے گا، اور تنگ دستی تو قیامت قائم نہ ہوگی جب تک اتنی دولت کی فراوانی نہ ہو جائے کہ تم صدقہ لے کر گھومو گے اور کوئی لینے والا نہ پاؤ گے۔ اس کے بعد تم اللہ کے حضور کھڑے ہوگے، اس طرح کے درمیان میں کوئی حجاب اور ترجمان نہ ہوگا جو ترجمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، ضرور دیا تھا۔ پھر فرمائے گا، کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، ضرور بھیجا تھا۔ اب دائیں دیکھے گا تو آگ ہی آگ دکھائی دے گی، پھر بائیں نظر گھمائے گا تو صرف آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ تو تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، اور اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کہہ کر صدقہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان سونے کا صدقہ لے کر گھومتا پھرے گا اور کسی کو نہیں پائے گا جو اسے لے، اور ایک مرد کی ماتحتی اور پناہ میں 40 عورتیں رہیں گی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی کی وجہ سے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب صدقہ کی آیت اتری تو ہم بار برداری کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے اور بہت زیادہ صدقہ کیا تو منافقین نے کہا، یہ ریاکار ہے۔ اور ایک صاحب آئے اور 1 صاع صدقہ کیا تو منافقین نے کہا، بے شک اللہ اس کے صاع سے غنی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ جو لوگ صدقہ کے بارے میں دل کھول کر خیرات کرنے والے اور مزدوری کر کے پوری مزدوری خیرات کرنے والے پر کام کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو سزا دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کا حکم دیا تو ہم بازار جاتے اور بار برداری کرتے، ایک مد ملتا اسے خیرات کرتے، اور آج کچھ لوگوں کے پاس 1 لاکھ ہے۔ یہ چند حدیث ہیں۔ پہلی حدیث پاک میں حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ 2 لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ اس طرح صورتحال یہ ہے کہ تنگ دستی بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مال و دولت کی فراوانی اتنی زیادہ نہ ہو جائے گی کہ تم صدقہ لے کر گھومو گے تو کوئی وصول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور فرمایا، ڈاکہ تو عن قریب ایسا امن قائم ہوگا کہ ایک شخص تنہا مکہ شریف آئے گا اور حج کرے گا اور واپس چلا جائے گا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے تنگ دستی کی شکایت کی اور امن و امان کی صورتحال کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ڈاکہ تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی جو زیورات سے لدی ہوگی، اور مکہ آ کر وہ حج کرے گی اور دیگر کاروبار کرے گی، اور اس سے زیادہ مال و اسباب لے کر واپس جائے گی، اس کے دل میں کسی کا اللہ کے سوا خوف نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت عدی بن حاتم نے اپنے علاقے کا نام لے کر کہا کہ طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟
کیونکہ طے قبیلہ کے ڈاکو بڑے مشہور تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا کہ پھر وہ طے کہ ڈاکو کہاں جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر دی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی، اور حضرت عدی بن حاتم نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا معاملہ دیکھا کہ خاتون اتنے تنہا آئی اور زیورات سے لدی ہوئی تھی اور تنہا واپس گئی، اور کسی کو اس کو ہاتھ لگانے تک کی جرت نہ تھی۔ اور پھر اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں مال نہ دیا تھا؟ وہ کہے گا ضرور دیا تھا۔ پھر اللہ پاک پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ ضرور تشریف لائے تھے۔ تو بندہ نظر گھمائے گا، دائیں طرف بھی آگ ہی آگ، بائیں طرف بھی آگ ہی آگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی، اور اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو، مال نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے، تو اچھی بات کہہ کر صدقہ کا ثواب حاصل کرو۔ یعنی اچھی بات کہنا، خیر خواہی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے اگر کسی کے پاس مال نہ ہو۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان سونے کا صدقہ لے کر گھومتا پھرے گا اور کوئی وصول کرنے والا نہ ملے گا، اور ایک مرد کے ماتحت 40 عورتیں رہیں گی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی کی وجہ سے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی خبر دی، غیب کی خبر دی۔ اور اب دیکھنے میں آ رہا ہے اس سائڈ پہ کشمیر، مری، اس سائڈ پہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ مرد حضرات اگر ہیں بھی تو بیرون ملک ہیں، اور ان کی ازواج اور ان کی ہمشیرگان اور دیگر خواتین 40 عورتیں، 50 عورتیں ایک ایک گھر میں، اور ایک آدمی ان کے اوپر جو ہے وہ سربراہ ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب صدقہ کی آیت اتری تو ہم بار برداری کرتے، یعنی ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک صاحب نے بہت زیادہ صدقہ کیا تو منافقین کہنے لگے یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے زیادہ زیادہ مال لٹا رہا ہے۔ اور دوسرے شخص آئے تو انہوں نے جو دن بھر مزدوری کی تھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، یعنی کم مال صدقہ کیا۔ تو اب منافقین کہنے لگے کہ اللہ کو اس تھوڑے سے مال کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے۔ دراصل وہ صدقے کا معنی ہی نہ سمجھے کہ صدقہ کوئی اللہ رب العزت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، اللہ کے خزانے تو بڑے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ تمام انسان، تمام جنات، پرند، کائنات کے تمام مخلوقات ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کریں، اور اللہ پاک ان کے مانگے کے مطابق ان کو عطا کرتا جائے جہاں تک کہ وہ مانگ کر تھک جائیں، ان کی تمام سوالات اللہ پاک پورے کر دے، تو وہ ساری مخلوقات کہنے لگیں کہ یا اللہ اب ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں، ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ تو ساری مخلوقات کے من مانتی مرادیں جب تک وہ مانگتے رہیں اللہ پاک پوری کر دے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی لامحدود سمندروں میں سوئی ڈالنے سے اس کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اتنے اللہ رب العزت کے لامحدود خزانے ہیں۔ تو منافقین کا یہ کہنا دراصل اللہ رسول کی شان سے عدم واقفیت کی وجہ سے اور اہل ایمان پر تبرہ کرنے کی وجہ سے ہے کہ جو زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا ہے، اسے یہ طعنہ دیتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، اور جو اپنی حیثیت کے مطابق دن بھر کی مزدوری اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اسے کہتے کہ اللہ کو اس کے مال کی کیا حاجت ہے۔ ان کے رد پہ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون بالما زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے والوں اور مزدوری کر کے اپنی مزدوری اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والوں پر کام کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس لیے اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، عبرت ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ اعلانیہ صدقہ کر رہا ہے، زیادہ خیرات کر رہا ہے، تو ہم اپنے دل میں، زبان پہ یہ نہ لائیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے دل کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ اور اگر کوئی تھوڑا صدقہ کرے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کیا دے رہے، یہ تھوڑا سا کیوں دے رہے۔ جو زیادہ دے رہا ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ، آئندہ بھی دل یا خلوص کے ساتھ سب کو خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جس قدر آپ کے پاس آپ نے دیا، اللہ پاک آپ کو مزید وسعت عطا فرمائے اور مزید وسعت قلبی عطا فرمائے، تاکہ آپ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں حصہ ملا سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔